سنا حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا نام؟ ایک مرتبہ کسی نے آ کر ان سے ایک سوال کیا، کہا کہ حضرت میں نماز بھی پڑھوں، میں تو روزہ بھی رکھوں، میں تو زکوٰۃ بھی دوں، میں تو حج بھی کروں، میں تو عمرے بھی کروں، لیکن داڑھی نہ رکھوں۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا داڑھی کیوں نہیں رکھے؟ کہا داڑھی رکھنے سے بڑھاپا جلدی معلوم ہوتا ہے۔ صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ یہ میری عمر 52 سال کی ہو گئی، یہ تو چلو سب لوگ میرے کو پہچانتے، اگر میں آؤں گا تو سب قاری احمد علی آئے، قاری احمد علی آئے، لیکن اگر مجھے پہچانتے نہ ہو اور میں یہ داڑھی لے کر یہ مجمع میں آؤں اور کوئی 52 سال کا کلین شیپ وہ بھی ادھر سے آوے، اب اتنا بڑا مجمع میرے کو نہیں پہچانتے، میں داڑھی لے کے یہاں سے آیا، کوئی بغیر داڑھی والا آیا، اب کسی کو میرے کو ہٹانا ہوگا، اس کو بھی ہٹانا ہوگا۔ ہٹانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ میرے کو بولے گا او چچا سائیڈ میں ہٹو، اور اس کو بولے گا او بھائی سائیڈ میں ہٹو، یعنی کم بخت میری بیوی چاچی نے اس کی بیوی بھابھی، پورا رشتہ ہی بدل گیا۔ حالانکہ 52 سال کا وہ، 52 سال کا میں نے داڑھی رکھا۔ تو داڑھی رکھنے سے عمر زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ تو سوال پوچھنے والے نے بالکل صحیح سوال پوچھا، اللہ کے ولی یہ داڑھی رکھنے سے عمر زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ سب سبحان اللہ بولیں گے ایک ساتھ میں، بولو سبحان۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے کیا پیارا جواب دیا، کیا پیارا، کیا اچھلتا ہوا جواب دیا۔ فرمایا داڑھی رکھو، داڑھی رکھو، کیونکہ داڑھی نہیں رکھتے ہیں تو نبی ناراض ہوتے ہیں۔ بولو داڑھی نہیں رکھتے ہیں تو نبی۔ اب اس کے بعد میں بات کر رہا ہوں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا داڑھی رکھو، داڑھی رکھو، ہم کو جوانی اور بڑھاپے سے مطلب نہیں ہے، ہم نے اپنے گالوں کو مصطفیٰ کے گالوں پر قربان کر دیا ہے۔ اور فرمایا داڑھی نہیں رکھتے گے نبی ناراض ہوتے ہیں۔ اور قرآن میں 22ویں پارے میں جاؤ، جو اللہ کو ناراض کرے گا، رسول کو ناراض کرے گا، اللہ دنیا میں بھی لعنت بھیجے گا، آخرت میں بھی جہنم دے گا۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جس نے میرے نبی کو تکلیف دے دی، جس نے میرے نبی کو ناراض کر دیا، جس نے مجھے ناراض کر دیا، اللہ فرماتے دنیا میں بھی لعنت ہوگی، آخرت میں بھی لعنت ہوگی۔ میرے پیارو، آج سے کون کون بالکل پکے تیار ہے؟ بولو مصطفیٰ کا دامن، نہیں آواز نہیں آ رہی، بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ آج عجیب معاملہ ہے مولانا، جو ہمارے نبی نے کرنے کو کہا وہ نہیں کرنا، جو نہیں کرنے کو کہا وہ کرنا۔ بھائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں شادی کا معاملہ ہو بالکل سادگی کے ساتھ شادی ہونا چاہیے، شادی میں فضول خرچی نہیں ہونا چاہیے، شادی میں لمبے لمبے منڈپ نہیں لگنے چاہیے، شادی میں ڈھول باجے ناچنا گانا نہیں ہونا چاہیے، شادی میں جہیز ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ جہاں ہمارے نبی نے روکا وہ کام ہم لوگ، ارے بولو، اور جس کام سے ہمارے نبی نے روکا وہ کر رہے، اور جو کرنے کو کہا وہ کرنے کو تیار نہیں۔ ابھی میں ہمارے والد مرحوم کا بھائی انتقال ہو گیا، دعا کرو اللہ میرے والد کی مغفرت فرماوے۔ ابھی یہ جو ہمارے دل خیر آبادی نے جو باتیں کہی نا، جو پہلا مصرع آپ نے کہا نا کہ دیوبندی سے کیا مطلب، بریلوی سے کیا مطلب، اہل حدیث سے کیا مطلب، بھائی ہم تو ایک ہی سے مطلب رکھتے، اور وہ ہے ہمارے مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ میں یہ بات کیوں بار بار دہراتا ہوں معلوم اس لیے دہراتا ہوں کہ مجھے کتنی مرتبہ پوچھنے میں آیا، کتنی مرتبہ مجھے پوچھنے میں آیا مولانا آپ سننی ہے، آپ دیوبندی ہے، آپ بریلوی ہے۔ میں نے جواب دیا میں مسلمان ہوں۔ اور کیوں یہ جواب دیا؟ کیونکہ آپ نے جس گھر میں آنکھ کھولی وہاں کلمہ تھا، میں اس گھر میں پیدا ہوا جہاں کلمہ تھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ جس گھر میں کلمہ ہی نہیں تھا، میرے 2 یا 4 سال کی عمر کے بعد میرے ابا نے اسلام قبول کیا، لیکن ابھی میرے ابا کا انتقال ہوا، اللہ مرحوم کی مغفرت فرماوے۔ بڑا مسئلہ آیا کہ بھائی انتقال ہو گیا، کھانے کا انتظام کہاں لکھا؟ کھانے کا انتظام بھائی جس کے گھر میں انتقال ہوا وہاں تو منع ہے کہ اس کے گھر میں کھانا پکے گا نہیں، اس کے پڑوسیوں کو چاہیے کہ ان کے گھر کا انتظام کرے۔ تو یہاں الٹا معاملہ ہے، جنازہ روک کے رکھا۔ مجھے کتنوں نے کہا مولانا پہلے کھانے کا انتظام، میں نے کہا میرے نبی نے نہیں فرمایا، جہاں ہمارے نبی نے کہا نہیں تو وہ نہیں، چاہے پوری دنیا ہاں کہے، اور جہاں ہمارے نبی نے کہا کرو وہ کریں گے، چاہے پوری دنیا منع کرے۔ جان دے سکتا مگر نبی کے قانون کو توڑ نہیں سکتا۔ کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ تو کس کے بولے اب مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔
آپ کو ایک بات سنا دو, آپ کا دل خوش ہو جائے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں. بولو کون سا خطبہ؟ اچھا سچ بتاؤں ہمارے نبی کا خطبہ کتنا اچھا ہوگا. بھائی اگر میں یہاں پہ کہوں کپٹیا میں کہ میں جمعہ تک رہوں گا اور میں جمعہ میں خطبہ پڑھاؤں گا, تو بتاؤ آپ لوگ خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بھائی میں کہوں کہ میں جمعہ کا خطبہ پڑھاؤں گا, بولو خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہوتا ہے کہ بھائی بیان کر رہے ہیں, خطبہ بھی پڑھائیں گے, بولو ہوتا کہ کئی جگہ پر ہم خطبہ پڑھانے جاتے, دعا کریں کہ کپٹیا میں بھی آئیں گے انشاءاللہ, بولو کسی دن, اور خطبہ پڑھائیں گے انشاءاللہ. لیکن آپ کو میں بتاؤں کوئی باہر سے قاری صاحب آ رہے ہیں, ان کا خطبہ بہت اچھا ہوتا. اچھا اگر حرم شریف سے کوئی قاری صاحب آ جائے, اوہو اللہ اکبر, پورے لاکھوں کا مجمع جمع ہو جائے, تو جب حرم شریف کے امام کا خطبہ اتنا اچھا